تعریفات کی بریائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی واحد ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ مالک نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ سبع المثانی القرآن العظیم، کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور سبع المثانی، اور وہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان جو سال ہر سال قرآن مجید کو نہیں کھولتا، قرآن مجید نہیں پڑھتا، یا رمضان کے رمضان پڑھ لیتا ہے، یا ساری زندگی وہ غفلتوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن تب بھی وہ روزانہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے، بلکہ اسے پڑھنے کا حکم ہے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہے، امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، تو کیا ہم نے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ یہ حدیث سماعت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی نماز مکمل نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پوچھنے والے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو حدیث کے راوی تھے، کہ ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو تب کیا کریں؟ تو فرمایا اقرأ بنفسک، پھر بھی تم نے سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ جب امام الحمدللہ رب العالمین کہے تم نے پیچھے سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اسی طرح مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہے، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی آیت کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے بھی یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو صحت نہیں بلکہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، اور وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان، اور وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس میں یہ اپیل کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، مجھے کسی سے پیسے لینے کی یا مال و دولت کی کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے۔ اس کے گردے روزانہ واش ہوتے تھے، اور وہ یہ صرف صحت کے لیے دعا کا اپیل کر رہا تھا کہ تمام مومن مسلمان میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے یہ صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں یہ صحت تندرستی دی۔ آپ دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں روزانہ ہمارے گردے واش ہوتے ہیں، بغیر تکلیف کے، بغیر پیسوں کے، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی وزیر نے کہا
کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کسی ایسی صحرا میں، ایسی جگہ میں گم ہو جائے، چلے جائے کہ جہاں آپ کو پانی نہ میسر ہو، تو آپ کے ساتھ میں آپ موت کی بالکل قریب ہے، اب ایک شخص آپ کے پاس آئے، وہ اس کے گلاس میں پانی ہو اور وہ آپ سے کہے کہ اے بادشاہ سلامت اگر یہ گلاس کا پانی آپ کتنے میں اس سے خریدیں گے چونکہ آپ کی زندگی بچ سکے گی؟ بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت میں اس کو دے دوں گا، اس کے نام کر دوں گا، اس سے وہ پانی لے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے وہ پانی پی لیا۔ اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہے لیکن پیشاب نہیں نکل رہا، آپ کے مثانے بڑے پڑے ہیں، اس کے باوجود آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، تو بتائیے آپ اس کے علاج اور معالجے کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ کہا میں اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر، اس علاج کو کروانے کی خاطر، فرمایا میں جو باقی سلطنت تھی وہ بھی خرچ کر دوں گا تاکہ مجھے اس تکلیف سے میں نجات پا سکوں۔ میرے عزیز بھائیو، آج انسان جس کے پاس چند مال آ جائے تو وہ اس مال کے حرص میں، اس مال کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہوتی ہے اس نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ یہ ہے حضرت انسان کی حقیقت۔ انسان تو وہ تھا کہ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، اللہ مالک نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، انسان کو وجود بخشا، انسان کو ایک نام دیا، انسان کو مال و دولت سے نوازا، انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن تب بھی افسوس کہ انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ابن علقمہ ایک بہت بڑے محدث تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ ان کے دونوں پاؤں سے یعنی خراب تھے، ان کے دونوں ہاتھ ٹھیک نہیں تھے، نظر بھی کمزور تھی، لیکن تب بھی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا ان کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اونچی آواز سے روتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے مالک جو تم نے مجھے نعمتیں عطا فرمائے، اللہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتا، اللہ تم نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے دونوں ہاتھوں سے ہے، دونوں ہاتھ ٹھیک نہیں، پاؤں ٹھیک نہیں، نظر نہیں ہے، میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس تو ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی ٹھیک نہیں، نظر بھی کمزور ہے، کس چیز کے اللہ کے سامنے شکر گزاری کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے زبان نہیں دی تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ نے مجھے زبان تو دی، میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ نے مجھے زبان جیسی اتنی عظیم نعمت دی تاکہ میں اللہ کی عبادت بجا لا سکوں، کیا میں اللہ کی اس بات پر شکر گزاری نہ کروں؟ آپ دیکھیں اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، وہ فرشتوں کو دیکھیے جو اب اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ ہر انسان پر مہربان ہے، جو کافر ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے کہ اللہ اسے کھلا رہا ہے، اسے پلا رہا ہے۔ ایک شخص اللہ کے سامنے شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تب بھی اللہ اسے کھلا رہا ہے، اسے پلا رہا ہے، لیکن اللہ صفت رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تجھ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا، دنیا میں بھی اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے اور قیامت کے روز بھی اس اکیلے اللہ کی بادشاہت رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم اس بات کا روزانہ اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں مدد بھی مانگنی ہے تو اس اللہ سے۔ آج کوئی بھی انسان کسی کو عطا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ مالک کسی سے کوئی چیز روکنا چاہے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اگر اللہ دینا چاہے تو پوری کائنات کے انسان مل جائے وہ روک نہیں سکتے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو روک دے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس چیز سے تو روکنا چاہے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا، جسے تو دینا چاہے اللہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تیرے لیے ہی کبریائی ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دیا گیا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف حصے میں تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ مالک آگے سے جواب دیتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں مثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو ہی جزا کے دن کا مالک ہے، تو اس وقت اللہ مالک فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر لیا۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان اتنی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان اگر تو مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تو میری ہی عبادت کرے گا، مجھے سجدہ کرے گا، میرے سامنے قیام اور رکوع کرے گا، جب تو اس بات کا مجھے یقین دلاتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو مجھ سے مدد مانگے گا، مشکل کشا حاجت روا صرف مجھے مانگتا ہے، پھر اے میرے بندے اب مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ اس کے بعد انسان کیا سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ انسان سوال کرتا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہوتا ہے دکھانا، ایک ہوتا ہے چلانا۔ آپ دیکھیں ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ حدیث رسول ہے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس قرآن مجید پر عمل کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے گا، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ میرے عزیز بھائیوں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو بنایا تو یہ بھی بات ذکر فرمائی، جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا اگر میرا کوئی بندہ تیری بات مانے گا، تیرے راستے پر چلے گا، کبھی میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو رب رحمان کے راستے پر چلے گا اللہ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہل راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا وہ نبیوں میں سے ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والے وہ نیک لوگ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر
جن پر اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ ترین لوگ ہیں یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ہم نماز کی حقیقت میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ساتھ ہمیں اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تو ناراض ہے، جو گمراہ لوگ ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم عملاً ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے عمل کی طرف دیکھا جائے تو بہت سے عمل ایسے جو یہود و نصارہ جیسے عمل ہے، ہماری ان کے ساتھ مشابہت کس قدر زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج اگر ایک مسلمان کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور ساتھ نماز میں کیا کہتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہے، جو گمراہ ہے، لیکن ساتھ عملاً انہی لوگوں کے راستے کی طرف پیروی کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قال الامام ولا الضالین، جب امام ضالین کہے تو قولوا آمین، تم آمین کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آمین اونچی آواز سے کہنی ہے۔ جب نماز میں امام قرات کر رہا ہے اور ولا الضالین کہتا ہے تو مقتدیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود وہ مسلمانوں سے 3 باتوں میں چڑ کھاتے ہیں، انہیں ان 3 باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز، جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں، یہود اس بات پہ غصہ ہوتے ہیں، چونکہ اسے اس بات پر چڑ ہے، وہ حاسدین میں سے ہے کہ مسلمان آپس میں کیوں ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس وقت تم آمین اونچی آواز سے کہتے ہو تو یہودیوں کو اس بات پر چڑ ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جب تم صف بندی کرتے ہو، نماز کے لیے صفیں بناتے ہو اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہو تو یہودیوں کو اس بات پر بھی چڑ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کئی مسلمانوں کو بھی اس بات پہ چڑ ہوتی ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین کہی جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، چاہے کسی کو اس بات پہ چڑ ہو یا نہ ہو، اگر ہم آواز بلند آمین کہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، اس لیے ہم آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صف بندی کرتے ہوئے جو آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی۔ آج اگر ہم بھی اسی طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اور اس دعا کے مستحق ٹھہرے گے، تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو مختصر تفسیر سورۃ الفاتحہ کی جو آپ کے سامنے رکھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ہم نماز میں چاہے اکیلے ہو یا امام کے پیچھے ہو، ہماری نیت یہی ہو کہ جو کچھ ہم اپنے رب کے حضور کہہ رہے ہیں، جن چیزوں کی دعا کر رہے ہیں، جن چیزوں کی التجا کر رہے ہیں، رب سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع خضوع بھی ہوگا، ہماری نماز میں عاجزی بھی آئے گی، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہماری نماز میں ہوگا۔ اللہ کو ایسی نمازیں ہی قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، جو ہدایت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں وہ کسی کو ہدایت دے۔
ہماری صرف کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد ایمان لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی تبلیغ کی کہ حتیٰ کہ آپ اتنے پریشان تھے کہ آپ کو اللہ مالک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیجئے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور ہدایت وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھیے ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت کا مانگنے والا ہو، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی عطا فرمائی، اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانتے ہوئے، اللہ ہمارے کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھیں، راتوں کو قیام کرے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اس صحت کی قدر کیجئے۔ اس صحت کی قدر کرنا، شکر گزاری کرنا، وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو بجا لائے۔ اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے، نماز پڑھے، قیام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرے، ابھی سے ذہن بنا لے کہ ہم نے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، ہم نے اس رمضان کو قیام اللیل کرنا ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، اس رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب ان باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔